آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ کویتا کو ضمانت دینے سے سپریم کورٹ کا انکار، جوابی حلف نامہ داخل کرنے مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کو ہدایت۔ یوم آزادی تقریبات کے لیے بہتر انتظامات کی ہدایت، تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور، چیف سیکریٹری نے قلعہ گولکنڈہ کا کیا دورہ۔ آبی ذخائر کی اراضیات پر مکانات کی تعمیر پر سخت کارروائی، کمشنر ہائیڈرا کا انتباہ۔ 2 لاء کالجز میں داخلوں پر بار کونسل آف انڈیا کی روک۔ حزب اللہ نے اتوار کی رات شمالی اسرائیل کی طرف راکٹوں کا ایک بیرج فائر کیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں نے رات بھر لبنان سے شمالی اسرائیل پر تقریباً 30 راکٹ فائر کیے۔ رات کے وقت بیرج میں فائر کیے گئے راکٹ کھلے علاقوں میں گرے اور IDF نے تصدیق کی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ IDF کے مطابق راکٹ لبنانی سرزمین سے شمالی اسرائیل میں کبری کے علاقے میں گرے۔ حملے کے جواب میں IDF نے کہا کہ اس کی فورسز لبنان کے ان علاقوں پر حملہ کر رہی ہیں جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ ٹویٹر ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں IDF نے کہا کہ گزشتہ گھنٹوں میں ملک کے شمال میں گرنے والے راکٹ کے علاوہ تقریباً 30 راکٹوں کا پتہ چلا جو لبنان کی سرزمین سے کبری کے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اسی دوران حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ برطرف بنگلہ دیش پولیس نے عہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹے کے خلاف احتجاج کے بعد برطرف کئی پولیس اہلکار پیر کو ڈھاکہ میں سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہوئے اور ان کی عہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سابق پولیس اہلکاروں کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سیکریٹریٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مظاہرین سابق انسپکٹر جنرل پولیس بے نظیر احمد اور دیگر اہلکاروں پر تنقید کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ بہار کے جہان آباد میں اتوار کی دیر رات کے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مخدوم پور کے ولاور میں سدھیشور ناتھ مندر کے باہر بھگدڑ میں 7 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ تمام لوگ آج مندر میں پانی چڑھانے کی رسم انجام دینے کے لیے پہنچے تھے۔ مرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس واقعے میں زخمیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ کئی لوگوں کو مقامی مخدوم پور ہاسپٹل اور جہان آباد ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کروا دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فوری طور پر راحت اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں سدھیشور ناتھ مندر میں پانی چڑھانے کے لیے ایک بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر گزشتہ اتوار کی رات سے ہی لوگوں کا بڑا ہجوم پانی چڑھانے کی رسم کے لیے پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ UGC نیٹ 2024 کو منسوخ کرنے کے مرکزی حکومت کے حکم کے خلاف دائر PIL کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB باردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے درخواستوں پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات مقررہ تاریخ کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ بینچ نے کہا، ہم ایک مثالی دنیا میں نہیں ہیں۔ امتحانات 21 اگست کو ہونے دیں، یہ طلباء کے لیے یقینی ہونا چاہیے۔ بینچ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں درخواست گزاروں سے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ درخواست پر غور کرنے سے غیر یقینی صورتحال بڑھنے گی اور اس کے نتیجے میں شدید انتشار پیدا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس وقت حکومت نیٹ کے معاملے کی وجہ سے دگنا احتیاط برت رہی ہے اور سوالیہ پرچہ عام کرنے کے الزامات کی وجہ سے UGC نیٹ 2024 امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ صرف
47 درخواست گزار ہیں، لیکن 9 لاکھ امیدوار UGC نیٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی مرکزی تفتیشی بیورو CBI کی طرف سے گرفتاری کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی ان کی درخواست پر جلد سماعت کا پیر کو اشارہ دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے غور کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے سینئر وکیل AM سنگھوی اور چندر سنگھ سے معاملے کے متعلق ای میل کے ذریعے ایک درخواست بھیجنے کو کہا۔ دونوں وکلاء نے خصوصی تذکرے کے دوران کیجریوال کا موقف پیش کرتے ہوئے ان کی عرضی کو فوری طور پر درج کرنے کی درخواست کی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے کیجریوال کی مرکزی تفتیشی بیورو CBI کی طرف سے دائر کیس کو منسوخ کرنے اور ضمانت کے لیے دائر ان کی درخواستیں 5 اگست کو مسترد کر دی تھی۔ جسٹس نینا سمبل کرشنا کی سنگل بینچ نے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا تھا کہ CBI کے پاس وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے کے لیے کافی قانونی بنیادیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے BRS رکن کونسل کویتا کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں گزشتہ کئی ماہ سے دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید کویتا نے گزشتہ جمعہ کو سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کی ڈویژن بینچ جو جسٹس PR گوائی اور جسٹس وشوناتھ پر مشتمل تھی، اس نے آج ان کی درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران بینچ نے کہا کہ اس کیس کے دیگر فریقین کے دلائل سنے بغیر عبوری ضمانت منظور نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے اس کیس کے فریقین کے طور پر شامل کیے گئے مرکزی تحقیقاتی ایجنسیاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور CBI کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کویتا کی جانب سے نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل روہت گی نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ کیس کی فوری سماعت کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی موکل کویتا گزشتہ 5 ماہ سے جیل میں مقید ہے۔ CBI اور ED نے ان کے خلاف درج مقدمات میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ اب تک اس کیس کے سلسلے میں CBI اور ED نے 493 افراد کے گواہوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ واضح رہے کہ کویتا کو 15 مارچ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حیدرآباد سے گرفتار کیا تھا اور وہ اس وقت سے تہاڑ جیل میں مقید ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اپنے دورہ امریکہ کو ختم کرتے ہوئے کوریا کے لیے روانہ ہو گئے۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اپنے امریکہ کے کامیاب دورے کے اختتام کے بعد چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کوریا کے دورے کا آغاز کیا۔ چیف منسٹر آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران چیف منسٹر نے 50 سے زائد بزنس میٹنگز، 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کئی فیلڈ وزٹ کیے۔ CMO کا کہنا ہے کہ انہوں نے 19 سرمایہ کاری کے معاہدوں کو انجام دیا، جس میں سے ریاست کے لیے کل 31,500 کروڑ کی سرمایہ کاری اور 30,750 نئی ملازمتیں ہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر ریونت ریڈی نے اس خصوص میں ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ کوریا کے دورے کا آغاز بہت مثبت انداز میں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دن کا آغاز کوریا کے سب سے بڑے صنعتی گروپ میں سے ایک کاربس LS سے کیا، جو پہلے LG گروپ کا حصہ تھا۔ اس گروپ کے ذمہ داروں کے ساتھ وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی ٹیم بشمول ان کے وزراء اور عہدیداروں نے LS گروپ کے چیئرمین کو جا ایون اور ان کی سینئر ٹیم سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی دعوت پر LS ٹیم جلد ہی ریاست کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کافی مثبت ہیں اور آنے والے دنوں میں بطور سرمایہ کار تلنگانہ میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ بار کونسل آف انڈیا نے تلنگانہ ہائی کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ ریاست کے 2 لاء کالجوں میں داخلوں پر روک لگا دی گئی ہے۔ بار کونسل نے عدالت کو مزید بتایا کہ ریاست کے 2 کالجوں میں داخلوں کو روک دینے کے بعد باقی لاء کالجوں میں 5 اگست سے LLB اور LLM کورسز کے لیے داخلوں کے لیے کاؤنسلنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بار کونسل کی جانب سے نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل LV چندرن نے
हाई कोर्ट को बताया कि वरंगल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल, अन्नाता लॉ कॉलेज कुकटपल्ली, इन दो कॉलेजों में दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। एडवोकेट ए भास्कर रेड्डी ने हाई कोर्ट को एक मफादनामा की दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि तालीमी साल 2023-24 के दौरान क़ानून की तालीम में दाखिलों के दौरान यूजीसी के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने पीर को समाअत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को किले गोलकुंडा का दौरा करते हुए यौम आज़ादी तकारीब के इंतज़ामात का मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बेहतर अंदाज में इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। बड़ी तादाद में कल्चरल ट्रूप्स यौम आज़ादी तकारीब का असल कशिश का सबब रहेंगे, जो अपने रिवायती लिबास में रियासत के मतनुआ सकाफ़ती विरसे को पेश करेंगे। डायरेक्टर महकमे सकाफ़त हरी कृष्णा के मुताबिक 1000 से ज़ायद फ़नकार यौम आज़ादी की तकरीब में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ स्कूल्स से स्कूली तलबा को लाने का भी फ़ैसला किया गया ताकि इनमें हुब्बुल वतनी की रोशनी उजागर की जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो मुनासिब बंदोबस्त, सिक्योरिटी और बेहतर इंतज़ामात करे ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो पाए। तमाम महकमेजात से कहा गया है कि वो इस तकरीब को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार मौजूद थे। हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ ने हैदराबाद शहर की आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोई भी तालाब के FTL और बफर जोन में ज़मीन ना खरीदें। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मनमानी तामीरात की जाएं तो हैदरा के इक़दामात संगीन होंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बफर जोन और FTL के अंदर तामीरात करने वालों में ऐसा डर और खौफ पैदा किया जाएगा कि वो इन इलाक़ों में तामीरात करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि GHMC में 400 से ज़ायद तालाबें और कुंटे हैं। इन्होंने कहा कि हैदरा ने शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। NRSC की रिपोर्ट के मुताबिक 44 सालों में कई तालाब गायब हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि बहुत से तालाब 60% और कुछ 80% कब्ज़ों की नज़र हो गए हैं। तालाबों की वजह से कब्ज़ों की निशानदही की जा रही है। इन्होंने कहा कि तालाबों पर कब्ज़ों को ना रोका जाए तो हैदराबाद का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही हैदरा को बड़ी तादाद में अमली फराहम करेगी और एक खुसूसी पुलिस स्टेशन भी कायम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हैदरा का रुकबा 2500 मुरब्बे किलोमीटर है। इन्होंने कहा कि शहरियों की तरफ से इन्हें सैकड़ों शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। So that is, regarding money guరించి ఇట్లా రకరకాల మన చందానగర్ లో కూడా నిన్న వి హావ్ గాన్ ఫర్ డిమాలిషన్స్. దాన్ని కూడా అది ఆ డిమాలిషన్స్ లో కూడా వెరీ దాంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా అసలు పర్మిషన్ మన దీంట్లో ఇచ్చారు, బఫర్ జోన్ లో ఇచ్చారు. బఫర్ జోన్ లో ఇచ్చినప్పుడు పర్మిషన్ మీద ఇరిగేషన్ వాళ్ళు దే హావ్ లాడ్జ్డ్ ఎ కంప్లైంట్. ఏమని ఇచ్చారో వాళ్ళు దే హావ్ గివెన్ ఎ కంప్లైంట్ ఆన్ 6th March. ఏమని ఇచ్చారో మీరు బఫర్ జోన్ లో పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పేసి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పి అడిగారు 6th March of 2024. ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చింది బఫర్ జోన్ లో వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ May 23rd ఈ ఇయర్ లో 2024 లో ఏ నోటీస్, షోకాస్ నోటీస్ వాజ్ ఇష్యూడ్ బై ద డిప్యూటీ కమిషనర్ అక్కడ చందానగర్ కన్సర్న్ ఇచ్చి తర్వాత దే మేడ్ డిమాలిషన్ అటెంప్ట్. ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ హోల్స్ పెట్టారు, సీలింగ్ కి అది పైన స్లాబుల్ కి హోల్స్ పెడతారు కదా, పెట్టి చేశారు. డిమాలిషన్ అటెంప్ట్ కూడా జరిగింది మేలో. అయిన తర్వాత కూడా అంటే అతను ఓసీ కూడా మార్చిలో తెచ్చుకున్నాడు. ఏది బిల్డింగ్ కాకముందే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి డెవలపర్ ఓసీ కూడా వచ్చింది. అంటే దానికి లిఫ్ట్ లేదు, డోర్లు ఇప్పటికీ డోర్లు లేవు, ఇప్పటికీ లిఫ్ట్ లేదు, అయినా కానీ ఓసీ వచ్చింది. ఓసీ ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఒక రోజు ముందు వెళ్లే ముందు ఆక్యుపెన్సీ ముందు ఇస్తారు. బట్ అతను మార్చిలోనే వచ్చింది. ఆయన తర్వాత ఇమీడియట్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ డిమాలిషన్ చేయాలని చూశారు.
చూసిన తర్వాత అది సరే మళ్ళీ ఆగింది. అతను ఎక్కడ కోర్టుకు పోలేదు, ఏం జరగలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ మేడే డిమాలిషన్ బఫర్ జోన్ లో హౌ కెన్ యూ డూ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నీకు ఇచ్చింది పర్మిషన్ ఒక లెవెల్ అయితే కనుక దాని మీద ఇంకో నీకు అంతస్తులు ఎక్కువ వేస్తాం వేసి ఇష్టం అనమాట. అంటే మీరు ఇష్టరాజ్యంగా చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్ గా హైడ్రా విల్ బి డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్ హైడ్రా అనేది ఏజెన్సీ పెట్టింది అందుకోసం. ఇట్లాంటి వాటిలందరి మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీన్ని చేసేటప్పుడు మేము వీఆర్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో యాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా హైడ్రా అనేది మీరు కాన్సన్ట్రేట్ ట్రై టు షో రిజల్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. పబ్లిక్ నుంచి అక్కడికక్కడ మనకి స్పాట్ లో అర్థమైపోతుంది ఏంటిది ఇది ఎక్కడ ఆక్రమణ ఏంటి ఇది ఏం జరిగిందని అర్థమైనప్పుడు దాంట్లో మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంటే కనుక ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల అవసరం కూడా ఉండదు అన్నమాట. మీకు క్లియర్ గా ఉన్న చోట్ల ఆల్రెడీ ఇంకా షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ డిమాలిషన్ మళ్ళీ ఇంకా నోటీసులు ఎందుకు ఇస్తారు? ఆల్రెడీ అన్ని జరిగినాయి కదా. సో చేసిన తర్వాత అతనేం చేయలేదు. సో చేస్తాం. సో వీళ్ళు ఫాలో లీగల్ గా చేస్తుంటాము. చేసి డిమాలిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడ రేపు ఎవరైనా కానీ బఫర్ జోన్ ఆర్ ఏది FTL లో కట్టాలంటే కనుక భయపడేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చేటట్టు విధంగా చేస్తాం. हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस ने हशीश ऑयल रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 13.5 किलो हशीश ऑयल, मोबाइल फ़ोन्स और 2,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। एक इत्तला पर रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आंध्र प्रदेश के रहने वाले 2 मुलजिमीन 30 साला कोंडा बाबू और 20 साला बालाकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक शख्स से हशीश ऑयल खरीदा और आउटर रिंग रोड पिदाम्बरपेट में एक शख्स को हवाले करने के लिए पहुंचे थे। इस इत्तला पर SOT पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों कबलजी इस तरह के मामलात में मुलव्विस थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि हशीश ऑयल की तैयारी के लिए 35 से 40 किलो गांजे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा कि जब्तशुदा हशीश ऑयल की मालियत तकरीबन 14 करोड़ रुपये है। शहर हैदराबाद में पीर की सुबह की अव्वलीन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही में भी खलल पड़ा। खैताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैनबंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LV नगर, वरसलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जवाबी हलफनामा दाखिल करने मरकजी तहकीकाती एजेंसियों को हिदायत। यौम आज़ादी तकारीबात के लिए बेहतर इंतजामात की हिदायत, तालमेल के साथ काम करने पर जोर, चीफ सेक्रेटरी ने किले गोलकुंडा का किया दौरा। आबी ज़खायर की अराजियात पर मकानात की तामीर पर सख्त कार्रवाई, कमिश्नर हैदरा का इंतबाह। 2 लॉ कॉलेजेस में दाखिलों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रोक। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।